بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی فرماتے نے 3 رمضان دا دیار آیا میں پروں کرے آیا ہوں دیکھے آج 6 مہینے دے بعد سید ازارہ اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیوں نے بچیاں نو غسلے آپ کرا رہی ہوں کھانا بنا کے بچیاں نو آپ کھلا رہی ہوں۔ مولا علی فرمان لگے زارہ میں بڑا راضی ہوں آج تمہاری طبیعت سبل گئی ہے۔ مولا علی دا دامن پکڑے قبرے چلے گئی ہوں مولا علی دی گودی جس سر ایک نظر کیا طبیعت نصابے ہو گئی۔ فرمان لگیا مولا علی میں ایک ضروری گل کرنی ہے ذرا بچیاں نو نانے دے روزے تے بھیجے آ جائیں۔ مولا علی نے فرمایا پتروں جلدی جاؤ اپنے نانے دے روزے تے مولی دعا کر کے آؤ۔ سیدہ نے عرض کی تھی لجپالا آج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے پاپا میرے خواب دے اندر آئے میں اپنے پاپا نو جفا مارے ہوں عرض کی تھی بابا نہ لینج نہیں خریدا دنے بھی رونیاں رات بھی رونیاں یا تے زارہ کھلے آ جاؤ یا زارہ نو نال لے جاؤ۔ نبی کریم نے سینے لا کے فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کے لٹر چلی آؤں جوڑ کے فرمان لگیاں آج میری آخری رات میں اپنے بابا کے لٹر چلی ہوں تیریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دیں آج پہلی وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے تو آٹے بچیاں دی ماں آؤ کہ خدمت کو تحی ہوئی ہو میں نو معافی دے آواز بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آ جائیں میں نو محمد تھی سمجھ کے معافی دے آ جائیں۔ دوسری وصیت ویلا آیا فرمان لگیاں میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آ جائے کوئی میرا جنازہ بے کے اکھے نا محمد دا جنازہ پہ آ جانا ہے۔ تیسری وصیت ویلا آیا فرما دیا جنہ دیا ماما بچپن جٹھو جاندیاں وہ بچے دیوارہ نہ لگ کے رو دینے علی میں ٹر چلی ہوں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب تے میری کلثوم روے نا اے نکرہ جو بیٹھ روئے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی۔ او جوانوں چوتھی وصیت ویلا آیا کہنے لگیاں مولا علی منو بھولنا جایا جائیں اپنی زارہ دی قبر دے آؤں جاندے رہے آؤں جائیں۔ مولا علی بھی رو کے فرمایا زارہ منو بھی معافی دے دے کیریاں رج کے خدمتہ نہیں کر سکے آؤ اپنے بابا نو علی دا سلام کہہ دے سیدہ بھی آ گئیاں مولا علی بھی روئی جا رہے ادھر امام حسن حسین روتے آگے کہنے لگی اماں اجے جائینو مولا علی فرماند نے پتر روتے کیوں آؤ عرض کی تھی بابا تو سونیاں جیاں شکلہ نظری آئیاں کہنے لگے جلدی جاؤ ماں بیس لو ماں ٹر چلی جائے اساں بجھے تسی کونو انہاں خیالہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تمہاری ماں دی رونو لینا ہے تمہاں پترہ نے ماں دے قدمہ دے اوٹ رکھے اے سیدہ دی روح پرواز کر گئی نیازہ فرما دینے ماما والے اے ماما دے کلے اے سہ فریاد لے جاندے آئے 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 فرمایا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے۔ نبی کریم دی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چ پیدا ہوئیں آپ دے بچپن دا واقعہ کی کتابہ چ مل دے سیرت نگار فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ دے بچپن چک مدینے عورت آدھیے جدہ نام سی سعودہ بنت زہرہ رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں عرب دی بہت بڑی نجومی عورت کاہنہ عورت سیرت حلبیہ والے لکھے آپ
مدینہ تے یا باچ کدے کدے آندی ہے تے لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے۔ اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے انہوں ویکھیا نہیں، اپنے غلام نو آکھیا کہ بیٹی ہوئی تے کالے رنگ والی اکھیاں نیلیاں منحوس بچی ہے، انہوں دفن کر کے آ۔ وہ غلام کہتا جدو میں دفن کرن گیا تے میں قبر کھود کے تے جدو دفن کرن لگا تے ہاتھ پھیریا بھی تو آواز آئی نہ ماری۔ وہ غلام کہتا میں دائیں بائیں دیکھیا میں نے کوئی انسان چرند پرند نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوسری مرتبہ دفن کرن لگا، پھر آواز آئی نہ ماری، پھر ارد گرد دیکھیا کوئی نظری نہ آیا، تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے۔ اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، وہ غلام اس بچی نو گھر لے کے گیا، نو پال کے جوان کیتا، یہ بچی بڑی ہو کے جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیئے۔ نوجوانوں ایک دن سیدہ آمنہ بچپن سے سہیلیاں نال مدینہ دی گلی چ کھیل رہیاں، اچانک مدینہ دی گلی چ شور مچیا، سودا بنت زہرا آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو گئے، لوگاں دے بچیاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی رہی۔ سیدہ آمنہ بھی اسے قطار چ کھڑیاں ہو گئیاں، جڑ ویلے سیدہ آمنہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگو اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے، کہن لگی ہاذہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے۔ مصر دی منڈی لگی تے رش بڑا سے نوجواناں دا تے مائی وڈیری وچ آ کے آکھے وے مڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ بناؤ۔ انہاں پوچھا کی ہویا؟ کہن لگی رش بڑا ہے، آکھیا یوسف پہ آوے کدھر ہے تے مائی تو کدھر؟ کہن لگی ماں بھی خریدن آئی ہیں۔ منڈا کہن لگا مائی مت ماری گئی ہے تھے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری۔ انہیں آکھا شاہ مصر دا کل خزانہ تل گیا تو یوسف اجے بھی نہیں برابر آ رہا، کیونکہ نبی نال کون تلے؟ تو انہیں آکھا اماں جے تو خریدن آئی گئی ہیں تو کادے تو خریدے گی؟ مائی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئیاں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا، تو پتر میں ساری لے آئیاں۔ انہیں آکھا اماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں؟ تو مائی کہنے لگی میں 12 شیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں میں ساریاں لے آئیاں۔ تو منڈا کہنے لگا اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تھے ویک دے؟ مائی کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وکدا، پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خرچاراں دی لسٹ بنے گی نا، جتھے خزانے والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام بھی آوے گا۔ میں کہنا اور رل کے نبی پاک دا میلاد بیان کریے، جدو قیامت والے دن او نبیاں دا بھی نام آوے گا، اے بھائی شہزاد عامر ورگیاں دا نام آوے گا، او وچ کدھر ساڈا اٹیاں والیاں دا بھی نام آوے گا۔ ایک دن ابو جہل نے کعبے دے دروازے دے سامنے ایک کنواں کھودیا، خدا ارادہ ایسی کہ ادھی رات ویلے محمد تہجد دی نماز پڑھن آون گے تے کنویں چ گر جاون گے تے میں نا اوپر پتھر مار کے تے اج کام ہی مکا دیواں۔ 8 دن حضور گزردے رہے تے 8ویں دن وچ ابو جہل ڈگ پیا، ساری برادری کٹھی ہو کے تے ابو جہل نو نکالن واسطے ہاتھ نیواں کر دینے، جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کھو نیواں ہو جاندا ہے۔ چودھری بول کے کہنے لگا کہ جاؤ لمبا جا رسہ لے کے، اور لمبا جا رسہ لے کے انہاں رسہ لٹکایا، جتنا لمبا رسہ سی نا کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا۔ ایک چودھری بول کے کہنے لگا اور لمبا رسہ لے آؤ، ابو جہل کنویں چو بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے، کدھر میں کنویں دی پتال چ نہ چلا جاواں۔ تے برادری بول کے کہنے لگی چودھری صاحب کیویں کھڑیے؟ ابو جہل ہے تے پتھر سی پر جو پگھل گیا، کہنے لگا جی منو کٹنا ہے تو جاؤ محمد نو بلا کے لے آؤ۔ ساری برادری میرے نبی کو لائی۔ علامہ سیوطی انیس الجلیس سے فرماندن کہ برادری نے آکے نبی کریم نے آکے عرض کی تھی میں تیری رحمت صدقے جاواں، میرے نبی نال ٹر پہ کنویں دے کنارے جا کے اس طرح کر کے ید اللہ والا ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جہل نو چک کے میرے نبی نے کنویں چوں باہر نکالیا۔ علامہ سیوطی ایتھے تڑپ کے کہندے نے کملی والے دے غلاماں جڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا، غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا ہے؟ کدوں غلاماں نو دوزخ چ رہن دین؟ ہن پتھر پگھلن لگ پے۔ فرما بیٹی جدی اونڈی کا کرنی اونے اونا کوئی نہیں، ساڈا
عبداللہ دنیا سے ٹر گیا ہے سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہوش آیا تو دل بھی روندیا رات بھی روندیاں نے نالے رو کے کر دیا نے ٹر گئے نے دل دار دلا دے پتنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آرام اے دنیا ڈاؤنی اے اسیاں مارے ڈر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاؤن محبوب جنا دے اُنہ جو دے سیدہ آمینہ دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں کہ روکے کہہ دیا نے عبداللہ کدھر آ جاؤ میں تے اجے رج کے بیکھے آئی نہیں نوجوان سیدہ آمینہ دن بھی رونا رات بھی رونا ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لے آؤ ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ میرے 10 پتراں چ لاڈلا عبداللہ ٹر گیا ہے یا اللہ میں بڑے رائیوں گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی تھی یا اللہ آمینہ نو ایک پتر دے دے او دیاں بھی اگیاں ٹھڈیاں ہو جاؤن میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے چ آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے نبی کریم دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگدا ہے جڑا جد الانبیاء جڑا سید الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لے کے آئے نوجوانوں اسے ہی محفل چ بیٹھے ہیں جیڑا وقت دا رواج سی دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا بھئی جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوئے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بولے سبحان اللہ جنہوں اپنی امی تے ابو نال پیارے او بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے نبی کریم دے ماپیاں دا صدقہ دے ماپیاں دی بخشش ہو جائے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں نکاح پڑھیا گیا 3 دن مکی مدینے رہے 3 دن دے بعد جدو قافلہ مدینے تو مکے وال ٹریا نا سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکہ المکرمہ نال آ گئی مکہ آئیاں تے آپ فرما دیا میں اس بات تے بڑی راضیاں کہ جڑے ویڑے جو آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر تے جس گھر وچ دلہن بن کے آئیاں وہ تے مکے دے انہاں امیراں دا گھر کہ جنہ دی گلی چ لوگ اپنی گردن ادب دی وجہ تو جھکا کے گزر دینے نوجوانوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی کریم دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین حضرت عبداللہ نو پہلی بار ویکھیا تے سید آمینہ فرما دیا میں بڑی خوش ہو کے آکھیا یا اللہ ایڈا حسین نوجوان تو میرے نصیبہ چ رکھیا سی نبی کریم دے ابو جی انہیں حسین سن کہ آپ فرماندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کے میں سونے تے آپ نے فرمانا ایک میں ہاشمیاں اونج سونا دوسرا متھے چ محمد دا نور چمکدا اونج سونا عرض کی تھی بابا حکم ہوئے فرما پتر ملک شام بلا میرا تجارت دا قافلہ جا رہے میرا ارادہ ہے کہ اس بار قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ اسے ویلے تیار ہو گئے سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی تو رون لگ پئیاں حضرت عبداللہ کمرے چاہے تے سیدہ آمینہ نو فرما لگے آمینہ 1 مہینہ میں ملک شام جاندیاں لگ دا 1 مہینہ ملک شام تو آؤندیاں لگ دے 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا 3 مہینے بعد ملاقات ہو جائے گی سیدہ
آمنہ نے حضرت عبداللہ نو روندے آوے دیا کیتا نوجوانو حضرت عبداللہ ملک شام وال جا رہے قافلہ لے کے رستے چو مدینہ چو ہو کے گزرنا سی مدینہ پہنچے تے خیال آئے کہ میرے سسرال بھی نے تے میرے نانکے بھی نے تے میں شادی تو بعد ایک دن بھی اتھے نہیں آیا تے ہوئے نہ تے میں چند دن سسرال نہ گزار جاواں مدینہ طیبہ رک گئے جی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا آئی تے لوگ دڑا دھڑ فوت ہو گئے جنہ دنہ چ حضرت عبداللہ مدینے رکھے انہ دنہ چ مدینہ تے ارد گرد علاقے جب بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ٹھہر گئے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی چ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے نان کے تو سسرال والے مدینہ ہی قبر بنا دیتے آج بھی جا کے دیکھو نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ طیبہ ہے نوجوانوں در سیدہ آمنہ مکہ انتظار پہ کر دیا ایک دن جدو مدینے تو مکہ خبر فوتگی دی پہنچی نا تے سارے مکہ چکو حرام مچ گئے کہ مکہ دا شہزادہ عرب دا شہزادہ دنیا تو ٹر گیا تے 25 سال دی این جوانی چ ٹر گیا سیدہ آمنہ فرما دیا ادھی رات میں روندی ہے میری اکھ لگ گئی اچھے لمبے کہتا ہے کہ حسین و جمیل بابا میرے خواب آیا تے آ کے بڑے پیار تے شفقت نہ کہنے لگا آمنہ بیٹی نہ رویا کر دکھی ہے تھی گل دکھی ہے جانے رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گئے بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہے آپ کہنے لگی ہیں بابا جی دا ماہی ٹر جے انہوں کہا دیا مبارکاں بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا ہے محمد امام برن والی سیدہ آمنہ فرما دیا بابا ٹر پہ آؤ میں دامن پکڑ کے کہنے لگی بے جانا والے آؤ بے جاندی واری 10 جاتوں کون ہے بابا کہنے لگا بیٹی پہچانے آؤ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی دیا نل بیخ لیں لوکی میں نو آدم آخرین فرما دیا بابا دے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھرنے آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ ہے وہ میں نو چبدا ہی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگل کے منہ بن جاندہ ہے فرما دیا خوریا جب پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگایا میں نہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں سنایا لین دے پڑیاں پگل جانا پڑیاں پگل جانا ہے پھر بڑے پگل گئے امام جلال الدین سیوطی انیس الجلی سے توجہ ہے جی ہولا ہی بولے ہو سبحان اللہ سچی گل دساں میں اپنی لذت جی پڑھے جا رہا اے ذکر ہی ایسا نبی پاک دے والدین دا تے خصوصاً حضور سید آمنہ پاک دا اے میں سیدان دی نانی دی گل کیا کرنا دور چ کرونا دی وبا آئی تے لوگ دڑا دھڑ فوت ہو گئے جنہ دنہ چ حضرت عبداللہ مدینے رکھے انہ دنہ چ مدینہ تے ارد گرد علاقے جب بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ٹھہر گئے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی چ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے نان کے تو سسرال والے مدینہ ہی قبر بنا دیتے آج بھی جا کے دیکھو نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ طیبہ ہے نوجوانوں در سیدہ آمنہ مکہ انتظار پہ کر دیا ایک دن جدو مدینے تو مکہ خبر فوتگی دی پہنچی نا تے سارے مکہ چکو حرام مچ گئے کہ مکہ دا شہزادہ عرب دا شہزادہ دنیا تو ٹر گیا تے 25 سال دی این جوانی چ ٹر گیا ان سارے نو خیال ہے کہ سیدہ آمنہ نو خبر کون کرے نبی کریم دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے آمنہ بیٹی صبر کری رو کے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا دادا جی دعا پہ کر دیتے ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سیدہ آمنہ فرما دیا ادھی رات میں روندی ہے میری اکھ لگ گئی اچھے لمبے کہتا ہے کہ حسین و جمیل بابا میرے خواب آیا تے آ کے بڑے پیار تے شفقت نہ کہنے لگا آمنہ بیٹی نہ رویا کر دکھی ہے تھی گل دکھی ہے جانے رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گئے بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہے
آپ کہنے لگی ہوئے بابا جی دا ماہی ٹر جے انہوں کا دیا مبارکاں بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا محمد امام بن والی سیدہ آمینہ فرما دیا بابا ٹر پہ آؤ میں دامن پکڑ کے کہنے لگی بے جانا والے آؤ بے جاندی واری دس جا تو کون ہے بابا کہنے لگا بیٹی پہچانے آؤ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی دیا نل بیخ لیں لوکی میں نو آدم آخرین فرما دیا بابا دے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے دے پھرنی آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ ہے وہ میں نو چبدا ہی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگل کے منہ بن جاندہ ہے فرما دیا